بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب امام عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام الکفایۃ المتعبد ہے. اب شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ما یقال بعد التسلیم من الصلاۃ، کہ نماز کے بعد، سلام کے بعد کیا کہنا ہے، یعنی سلام پھیر دیے ہم نماز کے میں تو اس کے بعد کیا کہنا ہے. کہتے روا ثوبان قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. حضرت ثوبان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے، یعنی خادموں میں سے، وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کو، یعنی یہاں صلاۃ ہی ہے، اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز سے فارغ ہوتے، تو یہاں عام طور پر ہے، یعنی نماز سے، یعنی کوئی بھی نماز سے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی ہو. تو استغفر ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 بار استغفار کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور حضرت ولید رحمہ اللہ اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، جو کہ حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیف الاستغفار، استغفار کیسے کرتے تھے، یعنی کیسے استغفار کرنا، جو اس میں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. تو کہتے ہیں استغفر اللہ، کیسے استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے کر کے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ آپ سلام ہیں، ٹھیک ہے، ومنک السلام، اور آپ کے طرف سے سلامتی ہوتا ہے، یعنی جو بھی کوئی سلامت رہتا ہے، جو بھی کوئی جو ہے صحیح رہتا ہے، عافیت سے رہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے. تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ آپ جو ہے بابرکت ہے، اے جلال والے، اور کیا ہے، عزت والے. انفرد بہ مسلم، اس کو صرف اور صرف امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. وروى المغیرہ بن شعبہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا اذا قضى الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پورا کر لیے. تو یہاں صلاح ہے، یعنی خاص نماز کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یعنی فرض نماز. لیکن اگر کوئی نفل نماز کے بعد بھی پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہے، لا الہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، آپ ہی اکیلے ہیں، آپ ہی اکیلے معبود ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اور اسی کے لیے جو ہے ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ملکیت ہے، اسی کے لیے ساری حمد ہے، اور وہ سب چیز پہ قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تعالیٰ کوئی
کسی چیز کو منع نہیں کر سکتا اگر آپ دے تو، یعنی آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر آپ منع کر دے تو. اگر محروم کرنا چاہے کسی کو تو کوئی نہیں دے سکتا. اور کہتے ہیں ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کی بزرگی نہیں چلے گی سوائے آپ کے. یعنی عزت اور بزرگی، کبریائی، بڑائی سب اور صرف آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ اس کی کچھ تفسیریں بیان کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہے متفق علیہ روایت ہے. وروى عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ہریرہ، عطاء ابن یزید اللیثی رحمہ اللہ نقل کرتے ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، یعنی سبحان اللہ کہیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ. ٹھیک ہے، یہاں صلاۃ ہے، عام ہے، یعنی کوئی بھی نماز، فرض بھی ہو سکتی ہے، نفل بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرض خاص کر کے اور نفل کے بعد بھی، یعنی سنت وغیرہ کے بعد بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو کیا ہے، جو تسبیح بیان کرتا ہے 33 بار، وحمد اللہ 33 یا 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کہتا ہے. وکبر اللہ 33 یا اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتا ہے 33 مرتبہ. یہ روایت میں آتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہنا. فتلک 99 تو یہ 33 کر کے 99 مرتبہ ہو گیا. وقال تمام المیہ، اور آخر میں یعنی 99 کو 100 کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ والی دعا پڑھتا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. اتنا تک پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد تو کہتے ہیں غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے دھل دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. وان کانت زبد البحر، چاہے وہ کیا ہے، جو سمندر میں جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. یعنی سمندر میں جو جھاگ ہوتے ہیں، جتنے جھاگ ہوتے ہیں اتنا بھی اگر گناہ کیا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اتنی نیکیاں بھی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی نیکیاں بھی لکھتے ہیں، یعنی 1000 نیکی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. ہر ایک تسبیح کے بدلے 10 نیکی، ہر ایک تکبیر کے بدلے 10 نیکی، ویسے ہر ایک تحمید کے بدلے 10 نیکی. اس کے بعد کہتے ہیں وروى عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن الزبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان یقول فی دبر کل صلاۃ حین یسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہا کرتے تھے نماز کے بعد جب وہ سلام پھیر دیتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ خالی مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی صرف معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اور اس کے لیے ہی ساری ملکیت ہے، اس کے لیے ہی ساری حمد ہے، اور وہ سب چیز پر قادر ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی طاقت، اسبابی طاقت یا کونی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. اور ہم لوگ لا ولا نعبد الا ایاہ، اور ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اسی کی ہی. لہ النعمۃ ولہ الفضل، ساری نعمت اسی کے لیے، اسی کے طرف سے ہے، اور سارے فضل اسی کی طرف سے ہے.
وَلَهُ الثَّنَاءُ الحسن، اور سارے اچھی تعریف اس کے لیے ہی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. مخلصین لہ الدین، اور اسی کے لیے دین کو خالص کرنا ہے، اسی کے لیے دی جو ہے یعنی صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ اس کو ناپسند بھی کیوں نہ کرے. قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن فی دبر کل صلاۃ، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. انفرد بہ مسلم، اس کو صرف اور صرف امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے، یعنی بخاری رحمہ اللہ صرف نقل نہیں کرتے. یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا، اس میں ایک روایت چھوٹ گئی تھی کہ اذان کے وقت میں کیا کہا جائے، جس کے راوی سعد بن ابی وقاص ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سنتے ہو یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر اللہ ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اس کو بھی صرف امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. یہ 11 نمبر روایت ہے.